اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ لأہل والصلاة علی آلہا اما بعد۔ سامعین محترم، ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ مبارک رمضان کا چوتھا روزہ۔ پروردگار عالم ہمیں اس عظیم ماہ کے صدقے اپنا قرب نصیب فرمائے، اور اس قرب کا جو بہترین ذریعہ ہے ماہ مبارک رمضان میں، وہ قرآن کریم ہے اور تلاوت کلام الہی ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے خالق حقیقی سے، اپنے رب سے گفتگو کریں اور رب ہم سے گفتگو کرے، کہ ہم نماز پڑھیں تو یہ ہماری گفتگو ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہم سے گفتگو کرے تو قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ کریں، تاکہ خدا ہم سے گفتگو کرے۔ اور ماہ مبارک رمضان قرآن کریم کی بہار ہے، اور قرآن کریم سے اس مہینہ میں خاص طور پر ہم فیض حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ماہ مبارک رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اس مہینہ میں قرآن سے مانوس ہوتے ہوئے تلاوت کلام الہی کے علاوہ قرآن کی آیات کی گہرائی پر تدبر اور تفکر بھی کرنا چاہیے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اس بات کی ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم بہترین طریقے سے ذہنی اور عملی طور پر قرآن کریم سے فیض یاب ہو سکتے ہیں، اور یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں ہم روزہ جیسی عظیم عبادت سے سرشار ہیں، اور دیگر عبادات، دعا اور مناجات کے ذریعے ہم اپنی معنوی زندگی کو جلا بخش رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ ہمارے قلوب کو منور اور زندہ کرتی ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ خالص روزہ کی بھرپور برکات اور اس کے ساتھ دیگر عبادتوں اور دعاؤں کی روشنی میں قرآن سے اپنا رابطہ مزید مضبوط کریں۔ قرآن کریم ماہ رمضان کی روح ہے کہ جس نے اس مہینہ کی عظمت کو مزید بڑھا دیا ہے۔ قرآن کریم ماہ رمضان کا وہ دل ہے کہ جس دل کی دھڑکنوں کے بغیر روزہ داروں کی معنوی حیات کی رگوں میں حقیقت کی لہر نہیں دوڑ سکتی۔ قرآن کریم دلوں کی بہار ہے۔ قرآن کریم کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ اسی ذیل میں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان۔ ہر چیز کی کوئی بہار ہے، اور قرآن کریم کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ تو جہاں قرآن کی بہار رمضان ہے، تو امیر کائنات قرآن سے انسیت کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تلاوت قرآن کے ذریعے قرآن سے انس حاصل کرتا ہے اور مانوس ہو جاتا ہے، تو پھر اس بندے کو اپنے بھائیوں کی جدائی کبھی بھی واشر نہیں دھکیل سکتی۔ امام رضا علیہ السلام قرآن کریم کی تلاوت اس ماہ مبارک الہی اور ماہ ضیافت الہی میں جو اس تلاوت پر ثواب ملتا ہے اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور ارشاد فرماتے، من قرأ فی شہر رمضان آیۃ من کتاب اللہ عز وجل کانا کمن ختم القرآن فی غیر من الشہور۔ جس کسی نے بھی اس ماہ مبارک میں، ماہ ضیافت میں، ماہ خدا میں اس کتاب خدا سے ایک آیت کی تلاوت کی، گویا وہ اس طرح ہے کہ جس طرح دیگر مہینوں میں وہ ختم قرآن کرتا ہے۔ گویا ایک آیت کا ثواب ایک ختم قرآن کے مساوی اور برابر ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں امام رضا علیہ السلام جو ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ہر 3 دن میں ایک بار قرآن ختم کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو 3 دنوں سے پہلے بھی قرآن ختم کر سکتا تھا، لیکن میں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی میں قرآن کی تلاوت میں مصروف و مشغول ہوتا تو ہر آیت پر جو ہے میں رکتا اور اس میں تدبر اور تفکر کرتا۔ امام ہشتم، امام
رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الحسنات فی شہر رمضان مقبولۃ والسیئات فیہ مغفورہ۔ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر انسان کی نیکیاں جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں اور برائیاں جو ہیں ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اسی حدیث کا ادامہ ہے کہ من قرأ فی شہر رمضان آیۃ من کتاب اللہ عز وجل کان کمن ختم القرآن فی غیر من الشہور، کہ جس کسی نے بھی ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت کی تلاوت فرمائی گویا اس نے ختم قرآن کیا، یعنی ایک آیت کا ثواب دیگر مہینوں میں ختم قرآن کے مساوی ہے۔ تو پروردگار سے دعا کو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن کو سمجھنے اور قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔